وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسوا هلال شعبان لرمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، بڑی ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ایک بار پھر بہت ہی قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی رحمتیں، برکتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے سال رمضان میں موجود تھے، اس سال نہیں ہیں، اور ابھی بھی رمضان کے آنے تک کتنے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اگر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ مل جاتا ہے اور رمضان کے اندر ہمیں عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہوگی۔ اکابرین کے بارے میں، سلف صالحین کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے تھے: اللہم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کے واسطے بچا کے رکھیے اور رمضان کو ہمارے واسطے سلامتی والا بنا دیجیے۔ ہمیں بچا کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے موت آ جائے، یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، یا کوئی معذوری پیش آ جائے، یا ایسا کوئی عذر یا رکاوٹ پیش آ جائے جس کی وجہ سے ہم رمضان میں عبادت نہ کر سکیں۔ تو صالحین، سلف صالحین اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں رمضان کے واسطے سلامت رکھیے، یعنی ہماری موت بھی رمضان سے پہلے نہ آئے، اور کوئی بیماری، کوئی عذر، کوئی رکاوٹ، کوئی ایسا حادثہ ہماری زندگی میں پیش نہ آئے جس کی وجہ سے رمضان کی عبادتوں میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، یا جس کی وجہ سے ہم رمضان کی عبادتوں سے محروم کر دیے جائیں۔ تو یہ صالحین کا یہ طریقہ تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم جانتے ہیں کہ دو عبادتیں اس میں بڑی مشہور ہیں، ایک تو دن کا روزہ ہے اور دوسرے رات کی تراویح ہے، اور یہ دونوں عبادتیں ایسی ہیں جس پر اجر و ثواب کے پہاڑ عطا کیے جاتے ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو قزاعہ کے دو لوگ ایک ساتھ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے کچھ دنوں کے بعد ان میں سے ایک بندہ شہید ہو جاتا ہے اور دوسرا باقی رہتا ہے۔ 1 سال کے بعد اس کی بستر پر موت آتی ہے۔
ایک بندہ تو اللہ کے راستے میں جان قربان کر دیتا ہے، دوسرا بندہ اللہ کے راستے میں شہید تو نہیں ہوتا، لیکن 1 سال کے بعد اس کا بستر پہ انتقال ہوتا ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ جو بندہ 1 سال کے بعد انتقال کیا تھا اس بندے کو جنت میں پہلے داخلہ مل جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا اس کو بعد میں داخلہ ملتا ہے۔ حالانکہ ہمارا ذہن، ہمارا تصور اور ہمارا خیال کیا کہتا ہے کہ شہید کا مقام بڑا اونچا ہے، تو شہید کو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا۔ یہ جو بندہ اپنے بستر پہ مرا ہے 1 سال کے بعد، اس کو بعد میں جنت میں جانا چاہیے تھا، لیکن شہید سے پہلے یہ بندہ جنت میں جا رہا ہے۔ تو صحابی کا خواب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ شہید بعد میں جنت میں جا رہا اور یہ بندہ پہلے جنت میں جا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ارے جو بندہ شہید ہوا وہ 1 سال پہلے شہید ہوا، اور جو بندہ فطری موت مرا ہے وہ 1 سال کے بعد مرا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ شہید کی شہادت کے بعد 1 سال تک اس نے نمازیں پڑھی ہیں، رمضان کے روزے رکھے ہیں، صدقات و خیرات کیے ہیں، تو یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ نمازیں ہیں جس کی وجہ سے شہید کے اور اس کے درجات میں فرق ہو گیا۔ فرمایا کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کیا سال بھر میں اس نے 6000 رکعت نمازیں نہیں پڑھی؟ جب اس نے پڑھی ہے تو فرمایا دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فاصلہ ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے رمضان، کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں شہادت پاتا ہے، دوسرے بندے کو رمضان میں عبادت مل جاتی ہے، جنت میں جب داخلے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ اتنی عظیم الشان نعمت ہے رمضان۔ تو رمضان کے اندر 2 عبادتیں بڑی اہم ہیں، ایک تو دن کا روزہ اور دوسرا رات کی تراویح، لیکن اس کے علاوہ بھی رمضان ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے، اور وہ مطالبہ کیا ہے کہ رمضان کے آنے کے بعد ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیں۔ جس مقصد تک اور جس سبب تک ہم غیر رمضان میں نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو کم سے کم رمضان میں اس مقصد کو ہم پہچان لیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا اس دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ باقی ساری چیزیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، کاروبار، لین دین، ملنا جلنا، دوستیاں، تعلقات، رشتہ داریاں، باغات، کھیتیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہماری ضروریات ہیں، مقصد نہیں ہے۔ مقصد اور ہوتا ہے، ضرورت اور ہوتی ہے۔ مقصد ضرورت سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے۔ مقصد کا مطلب یہ کہ ہمیں پیدا اس کام کے لیے کیا گیا ہے، باقی ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں۔ جسے آپ کو کہیں جانا ہے تو جہاں جانا ہے وہ مقصد ہے، جس منزل پر پہنچنا ہے وہ مقصد ہے۔ راستے میں آپ کو ہوٹلوں پہ بھی ٹھہرنا پڑتا ہے، کبھی استنجا پیشاب کے لیے بھی ٹھہرنا پڑتا ہے، کبھی تھکنے کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے آرام کے لیے بھی ٹھہرنا پڑتا ہے، تو یہ ضرورت ہے۔ لیکن مقصد منزل تک پہنچنا ہے، تو جیسی ضرورت پوری ہو جاتی ہے انسان منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اگر استنجا پیشاب کے لیے رکا ہے، فارغ ہوتے ہی پھر روانہ ہو جاتا ہے۔ اگر کھانا کھانے کے لیے رکا ہے، بھوک لگی تھی تو کھانا کھانے کے بعد پھر روانہ ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑی دیر آرام کے لیے رکا تھا کہ تھکان ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مقصد اصل ہے، ضرورت اصل نہیں ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ اگر انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہوتی تو عبادت کے لیے کیا فرشتے کافی نہیں تھے؟ بھئی فرشتے تو خود کہتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک،
اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہم تیری نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اگر مقصد انسان کی عبادت کا، انسان کی پیدائش کا اگر اللہ کی عبادت ہے تو عبادت میں تو فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر انسانوں کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں آپ کے، آپ ایسی مخلوقوں کو کیوں پیدا کرنے جا رہے ہیں جو دنیا میں جانے کے بعد فتنہ فساد، قتل غارت گری اور طرح طرح کے گناہوں کے کام کرے گی؟ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، آپ کو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا۔ تو اگر مقصد انسان کی پیدائش کا اللہ کی عبادت ہوتی تو فرشتے کافی تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، یقیناً فرشتے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے، لیکن فرشتوں کی جو عبادت ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، فرشتے جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، فرشتے جو اللہ کے حضور میں ہر وقت تسبیح تحمید پیش کر رہے ہیں، اس کے خلاف کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے کہ آپ گھڑی میں سیل ڈال دیا، گھڑی چل رہی ہے، اب گھڑی اسی راؤنڈ میں گھومتی رہتی، اس کے الٹے جانے کی اس کے اندر طاقت نہیں، وہ چل ہی رہی ہے۔ تو فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ جب ان کے اندر نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس پر کوئی کمال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کی عبادت پر اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ کسی فرشتے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ہم فرشتوں کو جنت عطا فرمائیں گے، حالانکہ فرشتہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جو ہے وہ جنت نہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بے شک عبادت میں لگایا ہے، لیکن فرشتوں کے اندر اس کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اس کو مثال ایسے سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نامحرم پر نظر ڈالنے سے منع کیا ہے، فحش چیزوں کو، بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے۔ اب ایک بندہ نابینا ہے، اس کو آنکھ سے دکھائی ہی نہیں دیتا، اب وہ کہتا ہے میں نے کبھی نامحرم پر نظر نہیں ڈالی، میں نے کبھی کوئی بےہودہ سین اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے کبھی کوئی فحش منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو اس سے کہا جائے گا یہ تیرا کمال ہے، بھئی تیرے اندر دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، دیکھے گا کہاں سے؟ پہلے طاقت تو ہونی چاہیے دیکھنے کے اندر۔ یعنی اگر کوئی گونگا کہتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں ہے، میں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا ہے، میں نے اپنی زبان سے کبھی کوئی غلط جملہ نہیں نکالا ہے، تو اس میں کمال نہیں ہے، کیونکہ بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ یا ایسے کوئی بہرا کہے کہ میں نے آج تک کبھی کوئی غلط بات اپنے کانوں سے نہیں سنی، تو اس کا کمال نہیں کہ اس کے اندر سننے کی طاقت نہیں ہے۔ کمال کس کا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس آنکھوں کی آنکھیں موجود ہیں، وہ آنکھوں سے غلط چیزیں نہیں دیکھتا، نامحرم پر نظر نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ ہر چیز سے اپنی آنکھوں کو بچاتا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ یہ چاہتا تو دیکھ بھی سکتا تھا، یہ چاہتا تو نظر ڈال بھی سکتا تھا۔ ایک بندہ زبان ہے والا ہے، جس کے پاس زبان ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات بولتا ہے، کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کی چغلی نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی کے بارے میں کوئی غلط جملے نہیں نکالتا، کسی کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ادا کرتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، تو اس کا نہ بولنا کمال ہے۔ یہ چاہتا تو گالی دے سکتا تھا، یہ چاہتا تو غلط باتیں زبان سے نکال سکتا تھا، لیکن نہیں نکالتا، اس کا کمال ہے۔ تو گناہ سے دونوں بچ رہے ہیں، نابینا بھی بچ رہا، گناہ سے وہ گونگا بھی بچ رہا ہے، اور گناہ سے یہ آنکھ والا اور بولنے والا بھی بچ رہا ہے، لیکن دونوں کے بچنے میں بڑا فرق ہے۔ اس کا بچنا کمال نہیں ہے، اس کا بچنا کمال ہے۔ تو فرشتے بے شک اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کے اندر نہ کھانے کی ضرورت رکھی، نہ پینے کی ضرورت رکھی، نہ نفسانی خواہشات رکھی، نہ اپنے حکموں کے خلاف جانے کی طاقت رکھی، اس وجہ سے فرشتے اگر عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں پر کوئی اجر و ثواب کا وعدہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف انسان ایسی مخلوق ہے کہ کتنا بھی اونچا ہو جائے، کتنے بھی اونچے مقام پر چلا جائے، یہاں تک کہ نبوت کے مقام پر بھی چلا جائے، لیکن جو انسانی فطری ضرورتیں ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ لگی ہیں، وہ نبی کے ساتھ بھی لگی ہیں۔ نبی کو بھی جسمانی ضرورتیں ہیں، نبی کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بیماری آتی ہے، تھکن کا احساس ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا اعتراض ذکر کیا ہے، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسے رسول ہے جو کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ کیسے رسول ہیں جو بیویوں سے شادیاں کرتے ہیں، ہم ان کو رسول کیسے مان رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی جو فطری ضرورت ہے وہ نبیوں کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے۔ اب انسان جس کے ساتھ بھوک بھی لگی ہے، اللہ کے حکم سے وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، جس انسان کو پیاس بھی لگتی ہے، اللہ کے حکم سے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے، جو انسان اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر سکتا ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کر سکتا ہے، اپنے کانوں کا غلط استعمال کر سکتا ہے، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ وہ زبان سے غلط باتیں نکالتا ہے، نہ کانوں سے غلط چیزیں سنتا ہے، نہ آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھتا ہے، تو اس کے نہ دیکھنے پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جنت عرضها السماوات والارض، میں نے اس انسان کے لیے وہ جنت بنائی ہے جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، فرشتوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اور اس کو مثال سے سمجھیے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا نے گناہ کا پکا ارادہ کر لیا تھا، اور ادھر یوسف کے دل میں بھی خیال آنے لگا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں یوسف علیہ السلام کی توہین ہے، لیکن اس میں یوسف علیہ السلام کی توہین نہیں، یوسف علیہ السلام کا کمال ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال پیدا ہو رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ماحول ایسا تھا، تنہائی تھی، کمرے بند تھے، سامنے ایک خوبصورت عورت کھڑی گناہ کی طرف بلا رہی ہے۔ ایسے وقت میں گناہ کی طرف خیال آنا کوئی بری بات نہیں ہے، گناہ کی طرف خیال آ جانا کوئی جو ہے قباحت والی بات نہیں، ہاں گناہ کرنا یہ بری بات ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر گناہ کا خیال بھی پیدا ہو رہا، گناہ کی کرنے کی طاقت بھی موجود ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے اندر گناہ کی طاقت ہی نہ ہوتی، مثلا وہ یوسف علیہ السلام اس زلیخا کی طرف ان کے اندر مائل ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی جو ایک مرد کے اندر عورت کی طرف مائل ہونے کی ہوتی ہے۔ اب زلیخا لاکھ دعوت دیتی، کیا فرق پڑتا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ گناہ کرتے، لیکن یوسف علیہ السلام کے اندر گناہ کی طاقت بھی ہے، ماحول بھی ہے، دعوت بھی دی جا رہی، بلایا بھی جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے خوف سے، اللہ کی نافرمانی کے ڈر سے گناہ سے بچ جانا یہ یوسف علیہ السلام کا کمال ہے۔ تو کمال تو تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر گناہ کی طاقت بھی موجود ہے پھر بھی گناہ نہیں کرتا۔ گناہ کی جب طاقت ہی نہیں ہو تب گناہ نہ کرے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ لہذا فرشتے اگر اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، فرشتے اگر ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہیں تو ان کا کمال نہیں ہے، لیکن انسان اگر اللہ کی عبادت میں لگتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے تو انسان کا کمال ہے، کیونکہ انسان اسی وقت میں گناہ بھی کر سکتا تھا جس وقت میں یہ نیکیاں کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا یہ مقصد بتایا۔ کیا بتایا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اللہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے انسانوں کے، مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس جو جان موجود ہے، ہمارے پاس جو مال موجود ہے، یہ سب بکا ہوا مال ہے، اللہ نے خرید لیا ہے۔
اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ اس جان کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جنت عطا کریں گے۔ تو گویا کہ ہم نے اللہ کے ہاتھوں جنت کے بدلے اس چیز کو فروخت کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، خریدا بھی اللہ تعالیٰ نے، اور خرید کر کے ساتھ نہیں لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے پاس ہی رکھو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے کہ تم اپنی جان اور مال ہمارے حوالے کرو، ہم جنت تم کو دیں گے۔ تو اب اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ صبح سے شام تک خالی عبادت میں لگے رہو، سجدے میں پڑے رہو، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک 24 کے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ نہ کھانے پینے کی اجازت، نہ کاروبار کرنے کی اجازت، نہ تجارت کے لیے اجازت، نہ کھیتوں کے لیے اجازت، نہ ملازمت کی اجازت، نہ کہیں آنے جانے کی اجازت، نہ کسی سے ملنے جلنے کی اجازت، نہ کسی سے بات چیت کی اجازت۔ 24 کے 24 گھنٹے کیا کرو؟ اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ تو یہ انصاف کے خلاف بات نہیں تھی، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ اس کے بدلے عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی آدمی کوئی سامان کو خرید لیتا ہے تو وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے، اور ملکیت ہو جانے کے بعد وہ جس طرح چاہے اس سامان کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کے درگزر کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوں کو جنت کے بدلے خرید بھی لیا اور کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، بس چند کام کر دیا کرنا، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھ لینا، اور اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرنا۔ مال تو اللہ ہی کا ہے، لیکن کہا پورا مال نہیں دینا، 100 میں سے صرف 2.5 روپے میرے راستے میں خرچ کر دینا، 97.5 روپے تم اپنی ضرورت میں استعمال کرو، اپنی خواہش میں استعمال کرو، جہاں چاہو خرچ کرو، صرف 2.5 روپے میرے راستے میں خرچ کر دینا۔ تو یہ کتنا بہترین سودا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسانوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خریدا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اختیار بھی دے دیا ہے کہ اس کو ہم اپنی مرضی میں جہاں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کا اختیار دے دیا جائے تو انسان اس میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جان و مال کو اپنی مرضی میں استعمال کرنے کی اجازت دے دی تو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہو جاتا ہے، اس کی مرضیات سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کی تلافی کے لیے اور اصلی مقصد تک واپس لانے کے لیے کہ جو تمہاری پیدائش کا اصلی مقصد ہے، جس کے واسطے تم دنیا میں بھیجے گئے ہو، جس کے واسطے تم پیدا کیے گئے ہو، اس مقصد سے روح شناس کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ خاص خاص مہینے اور خاص خاص دن عطا فرماتے ہیں، اور انہی مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ ہے کہ 11 مہینے دنیاوی چیزوں میں لگنے کی وجہ سے دل پر گرد غبار جم جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے احکامات سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، عبادات میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، تلاوت سے غفلت ہو جاتی ہے، ذکر اور اذکار سے غفلت ہو جاتی ہے، صدقہ و خیرات سے غفلت ہو جاتی ہے۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے، اس گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے اور اللہ سے بندے کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ رمضان جس کا ذکر قرآن میں ہے، مفسرین نے اس کے بڑے معنی بتائے ہیں۔ ایک معنی آتا ہے جھلا دینے کے، چونکہ فرماتے ہیں کہ جس مہینے میں رمضان پڑا تھا، جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے اس وقت بڑی گرمی والا مہینہ تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا، کیونکہ رمضان کے معنی جھلسا دینے کے۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ پورے 11 کے 11 مہینے میں جو گناہ ہوتے ہیں، جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، جب بندہ رمضان کو رمضان کی طرح گزار لیتا ہے، عبادتوں میں گزار لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں گزار لیتا ہے، تو اس کے گناہ جلا کر ختم کر دیے جاتے ہیں، اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ بہرحال رمضان کا مہینہ بڑا اہم ترین مہینہ ہے، عظیم ترین مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر خاص تاکید آئی ہے عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی،
اللہ تعالیٰ کو منانے کی اس مہینے کے اندر بڑی خاص تاکیدات آئی ہیں، اور ان تاکیدات پر اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں انقلاب لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام طور پر زمان اور مکان کے بدلنے سے عبادت کے اجر و ثواب میں فرق آتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کے بدلے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو بندہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کے بدلے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو بندہ ایسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے جہاں پر جمعہ ہوتی ہو، جس کو جامع مسجد پہلے زمانے میں نام دیا تھا، تو ساری مسجد میں جمعہ ہو رہی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، شہر میں ایک مسجد میں جمعہ ہوتی تھی، باقی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتی تھی، تو جس مسجد میں جمعہ ہوتی ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو ایک روایت کے مطابق 25,000 اور دوسری روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی مسجد حرم میں جا کے نماز پڑھتا ہے جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اب دیکھیے نماز وہی ہے، وہی ظہر کی نماز آپ گھر میں پڑھیں گے، اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں گے، جامع مسجد میں پڑھیں گے، مسجد اقصی میں پڑھیں یا مسجد نبوی میں پڑھیں یا مسجد حرام میں پڑھیں، نماز ایک ہی ہے لیکن ثواب میں فرق آ رہا ہے، ثواب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ فرق کس لیے ہوا؟ مکان کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے۔ جیسی عظیم الشان جگہ میں جا کے آپ نماز پڑھیں گے اجر و ثواب اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ رمضان کے علاوہ دنوں میں روز عبادت کریں گے تو ایک روزے کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان کے اندر اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو رمضان کا روزہ اتنا اہم روزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس کا وہ روزہ ادا نہیں ہوگا جو رمضان میں اس نے چھوڑا ہے۔ تو رمضان کی اتنی اہمیت ہے۔ عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں، راتوں میں عبادت کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب الگ ہے، اور وہیں پر آپ لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں تو 1000 مہینوں کے برابر آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ زمانے کے بدلنے سے عبادت کے ثواب میں فرق آ رہا ہے کہ کس دن میں عبادت ہو رہی ہے یا کس رات میں عبادت ہو رہی ہے، تو مخصوص راتوں کے اندر اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر 1 رکعت پڑھنا غیر رمضان میں 1000 رکعت پڑھنے کے برابر ہے۔ فرمایا رمضان میں 1 تسبیح پڑھنا غیر رمضان میں 1000 تسبیح پڑھنے سے افضل ہے۔ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا 1 آیت کی غیر رمضان میں 1000 آیتوں کی تلاوت سے افضل ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اکابرین نے جو ہے وہ رمضان کے اندر جو ہے عبادتوں کا جو فرق پیدا ہوتا ہے اور عبادتوں کے اندر جو ثواب آتا ہے وہ ثواب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو رمضان کے اندر ہمیں خصوصیت کے ساتھ اجر و ثواب کمانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ انسان جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے، جو بھی اچھائی کا کام کرتا ہے، جو بھی عبادت کا کام کرتا ہے تو اس کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ یعنی کسی عمل کا ثواب 10 گنا ملے گا، کسی کا 50 گنا، کسی کا 100 گنا، کسی کا 600 گنا، 700 گنا تک ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن فرمایا الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، سوائے روزے کے کہ روزے کے اجر و ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ روزے میں کتنا ثواب ملے گا اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إنه لي وأنا أجزي به، روزہ میرے لیے ہے اور میں اپنی شان کے مطابق اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ تو یہ روایت بتا رہی ہے کہ روزہ کتنی اہم ترین عبادت ہے۔ معمولی بہانوں سے، جھوٹے عذروں کی وجہ سے، سستی اور کوتاہی کی وجہ سے اور بھوک نہ برداشت کرنے کے غرض کی وجہ سے
یہ معمولی باتوں کی وجہ سے روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ روزے کا جو ثواب ہے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ثواب کتنا ملے گا۔ ہر عبادت کا ثواب مقرر ہے، نماز کا اتنا ثواب، زکوٰۃ کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کے ثواب کا کچھ اندازہ نہیں کہ کتنا زیادہ دیا جائے گا۔ اس لیے رمضان کے واسطے خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو فارغ کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو روزے کی ترغیب دیتے تھے، رمضان کے واسطے فارغ رہنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور خطبہ ہے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبانہ، ایک طویل خطبہ ہے جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا کہ اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں کے اندر خطبہ بیان کیا ہے، جس میں رمضان کی فضیلت بتائی ہے، اس میں عبادات کی ثوابوں کی فضیلت بتائی ہے کہ فرمایا کہ غیر رمضان میں جو نفل پڑھتے ہیں، رمضان میں جو نفل پڑھتے ہیں وہ غیر رمضان کے فرض کے برابر ہے، اور رمضان میں جو ہم فرض پڑھتے ہیں وہ غیر رمضان کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا اتنا اہتمام تھا کہ فرماتے احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ رمضان کے واسطے شعبان کے چاند کا حساب رکھو تاکہ رمضان میں گڑبڑی نہ ہو جائے۔ تو رمضان کے اندر ایک بھی روزہ چھوٹنے نہ پائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شعبان کے چاند کا حساب رکھیں، شعبان کی تاریخوں کا حساب رکھیں کہ آج کتنی تاریخ ہے، پتہ چلے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے اور ہم ہی سمجھ کے بیٹھوں کہ نہیں بھی تو شعبان ہی چل رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شعبان کی تاریخوں کا حساب رکھو۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ماذا یستقبلکم وتستقبلونہ، تمہیں معلوم ہے کہ کون سی چیز تمہارا استقبال کر رہی ہے اور کس چیز کا تم استقبال کر رہے ہو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی نئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کہا کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے، دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے؟ کس چیز کا ہم سامنا کرنے جا رہے ہیں، کس چیز کا استقبال کرنے جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رمضان کا مہینہ ہے، فإن اللہ تبارک و تعالی یغفر فی اول لیلۃ من رمضان لکل اہل القبلہ، فرمایا اللہ تعالی رمضان کی پہلی ہی رات میں تمام قبلے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ قبلے والوں سے مراد جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سارے کے سارے مسلمان خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ تمام اہل قبلہ کے اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی ہی رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے اس رمضان کی عظمت کہ اس مہینے کی پہلی ہی رات میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ صحابہ کا معمول کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رمضان کا کیسے استقبال کرتے تھے۔ فرمایا کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول تھا، اذا نظروا ہلال شعبان، جب وہ شعبان کے چاند کو دیکھتے تھے، اکبوا علی المصاحف، وہ قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، فقرؤوها، اور قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے، اور وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تھے، لِيَتَقَوَّى بِهَا الضَّعِيفُ وَالْمِسْكِينُ عَلَى صِيَامِ رَمَضَانَ، تاکہ مسکینوں اور فقیروں کے لیے رمضان کے روزے میں آسانی ہو، ان کو رمضان کے روزے میں افطار کی سحری کی فکر نہ رہے اور ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اس لیے صحابہ شعبان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے۔ وَدَعَا الْغُلَاةُ أَهْلَ السِّجْنِ، اور حکمران لوگ جیلوں کے چکر لگاتے تھے، جیلوں کے چکر لگا کر تمام قیدیوں کو بلاتے تھے، اور کیا ہے اگر کسی کے اوپر کوئی سزا جاری ہو کرنا ہوتا تھا تو سزا جاری کر دیتے تھے، وَإِلَّا خَلُّوا سَبِيلَهُ، ورنہ اس کو آزاد کر دیتے تھے کہ جاؤ رمضان کے واسطے تیاری کرو۔ اور فرمایا وَانْطَلَقَ التُّجَّارُ، اور تاجروں کا یہ معمول تھا، یعنی جو کاروباری لوگ تھے، جو بزنس والے تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو لین دین صاف کر لیتے تھے، جو اپنے ذمہ حقوق ہوتا تھا وہ ادا کر لیتے تھے، اور جو ان کو ملنے والا ہوتا تھا اس کو وصول کر لیا کرتے تھے، حتی اذا نظروا ہلال رمضان، یہاں تک یہ سارے معمولات شعبان میں کر لیتے تھے تاکہ رمضان میں کوئی جھنجھٹ باقی نہ رہے، رمضان میں کوئی اور مصروفیت نہ رہ جائے۔
حتی اذا نظروا ہلال رمضان، یہاں تک کہ جیسے ہی وہ رمضان کا چاند دیکھتے تھے اغتسلوا واعتکفوا، تو غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے. یعنی پورا کا پورا رمضان وہ عبادت میں گزارتے تھے، اعتکاف میں گزارتے تھے. ایسا نہیں کرتے تھے کہ رمضان کے اندر تجارتوں میں لگے ہیں، کاروبار میں لگے ہیں، خریداریوں میں لگے ہیں، ادھر ادھر پارٹیوں میں لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کو وصول کرنے میں لگے ہوئے. نہیں، ان کا معمول صحابہ کا کیا تھا کہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے تاکہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں. اور اکابرین کے بارے میں، سلف صالحین کے بارے میں یہی آتا ہے کہ سلف صالحین رمضان کے 6 مہینے سے پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. رمضان کے بعد 5 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں وہ عبادتیں قبول کر لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کرتے، صحابہ استقبال